السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دن قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کون سا دین ایجاد کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم مجھ سے اس خدائے وحدہ لا شریک کے بارے میں دلیل طلب کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی اور مجھے تمہارے باطل خداؤں سے بچا کر رکھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں دین حق کی تبلیغ کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے موقع کے منتظر تھے کہ جس میں بادشاہ اور رعایا سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں تاکہ دین کی تبلیغ کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تھوڑے دنوں بعد عید کا تہوار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں عید کے بارے میں لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ عید کے روز طرح طرح کے کھانے پکاتے اور عمدہ قسم کا لباس لے کر بت خانے میں جاتے اور برکت حاصل کرنے کی نیت سے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ پھر وہاں سے عیدگاہ میں جا کر اکٹھے ہوتے اور واپسی پر اپنے کھانے اور لباس اٹھا لیتے۔ ان کھانوں کو وہ بعد میں اس نیت سے کھاتے کہ یہ بیماریوں سے شفا بخشیں گے اور صحت و تندرستی میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح لباس کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ بتوں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے یہ لباس متبرک ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے پورا سال برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ جب عید کی صبح کا آغاز ہوا تو لوگوں نے اپنے معمول کے مطابق بت خانے کا رخ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق اپنی علالت کا جواز پیش فرما کر ان کے ساتھ جانے سے معذوری کا اظہار فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا بت خانے کی طرف تشریف لے گئے اور کفار کی ایک جماعت جو عیدگاہ جانے کے لیے نکلی تھی وہ سب سے پہلے بت خانے میں آئی تھی۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تمہارے بتوں کی فکر میں ہوں اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں گا۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ بعض مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات آہستگی سے فرمائی تھی، لہذا لوگوں نے اس کو سنا ہی نہیں تھا۔ الغرض جب بت خانہ تمام لوگوں سے خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے آگے پڑے ہوئے طرح طرح کے کھانوں اور اشراب کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم کچھ کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو؟ جب بتوں کو ساکت حالت میں دیکھا اور کوئی جواب ان کی طرف سے نہ آیا تو آپ نے پھر فرمایا، تم کیسی حالت میں ہو کہ بات بھی نہیں کرتے؟ اس بات کے فرمانے کے بعد آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور تمام بتوں کو توڑنے کی نیت سے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھوں کو توڑا اور اس کے بعد سب بتوں کو توڑ دیا۔ صرف بڑے بت کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دیا۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کلہاڑے کو بڑے بت کی گردن سے ساتھ لٹکا دیا تاکہ بعد میں جب پوچھ گچھ ہو تو کوئی جواز پیش کیا جا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بت خانہ میں کل 73 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بت کو نہ توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ عیدگاہ سے واپس آ کر بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھیں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اسی سے معلوم کیا جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر تشریف لے آئے اور بت خانے کے دروازے کو بند کر دیا۔ جب لوگ عیدگاہ سے واپس بت خانہ میں آئے تو دیکھا کہ تمام بت کلہاڑے کی ضرب سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو انتہائی غصہ آیا اور غیظ و غضب کی حالت میں شور مچاتے ہوئے کہنے لگے، وہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کی یہ حالت بنائی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی گفتگو سنی تھی اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیدگاہ بھی نہیں گئے ہیں، اس لیے سب لوگوں نے اس بات کا پختہ یقین کر لیا کہ یہ سارا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو کر نمرود کے دربار میں گئے اور بتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں بتایا۔ نمرود نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی حالت کی ہے؟ اس پر لوگوں نے نمرود کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے
جس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ اکثر ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کام اسی کا ہی کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے دربار میں جاتا تھا وہ پہلے نمرود کو سجدہ کرتا تھا اور پھر گفتگو کا آغاز ہوتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ نے سجدہ نہ کیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود بہت آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے اس بات کا عملی مظاہرہ کرنے کی غرض سے 2 آدمی قید خانے سے بلائے۔ ایک کو اس نے رہا کر دیا اور دوسرے کو قتل کرا دیا۔ پھر کہنے لگا، اے ابراہیم، تم نے دیکھا کہ میں نے ایک کو زندگی بخشی اور دوسرے کو موت دے دی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود کی آنکھیں تعصب کے جوش میں اندھی، کان بہرے اور دل مردہ ہو چکے ہیں، لہذا اس کو حق بات سمجھانا انتہائی دشوار ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا، اے نمرود، تو نے اپنے اس فعل سے اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا چاہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حیران ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، مجھے قسم ہے میری عزت و جلال کی، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ایک مرتبہ سورج مغرب سے طلوع نہ کروں، تاکہ اس نافرمان کا عجز اور میری قدرت کا اظہار ہو جائے۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تاکہ اگر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ سورج کو مغرب سے نکال دیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورج کو مغرب سے نکال لیں۔ لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر ہکا بکا ہو گیا تھا اور اس نے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قرب قیامت کے لیے مؤخر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نمرود نے لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر وہ بول سکتے ہوں تو ان سے ہی معلوم کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بت بول نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں، اس لیے بتوں کی طرف اس کام کو منسوب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہو جن سے نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ نقصان، بلکہ وہ تو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو بھی دور نہیں کر سکتے؟ ایسے خداؤں کی عبادت کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔ تمام کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکے اور انہوں نے شرم کے مارے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کو کوئی حجت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لہذا انہوں نے اپنی خفت مٹانے کی غرض سے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی سزا دی جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے اراکین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے مشورہ طلب کیا کہ کون سی کڑی سزا دی جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔